الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے خوشبو کے بارے میں سوال جواب۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعائے جانشین عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے خوشبو کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی معطر فرما اور اسے بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود نہ پڑھنے والے کے لیے ہلاکت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے۔ پوچھا، بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، الذی لا یصلی علی اذ سمع باسمی، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ خوشبو کون سی تھی؟ جواب: مشک کا تذکرہ ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ استعمال فرمائی ہے۔ اگر آج کل کوئی یہ خوشبو استعمال کرنا بھی چاہے تو شاید اصل چیز مشکل سے ملے، کیونکہ اب کیمیکل کی آمیزش بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اصل چیز کا ملنا دشوار ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوشبوئیں استعمال فرماتے تھے ان میں عود، مشک اور زعفران کا ذکر موجود ہے۔ نیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو مشک اور عود پسند تھی۔ سوال: کیا الکوہل والے پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: الکوہل والا پرفیوم استعمال کرنے کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء منع فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے اور نہیں لگانا چاہیے۔ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ الکوہل والا پرفیوم پاک ہے، اسے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسے لگا کر نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جس چیز میں علماء کا اختلاف ہو اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی الکوہل والے پرفیوم سے بچتا ہے تو اچھا ہے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، یہ تقویٰ ہے۔ سوال: کیا لڑکیاں خوشبو لگا سکتی ہیں؟ جواب: جو لڑکی بالغہ ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر اس کی خوشبو نہ پھیلے۔ حدیث پاک میں ہے، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں بو ہو اور رنگ نہ ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ ہو بو نہ ہو۔ اور اگر خوشبو پھیلتی ہے مگر نامحرموں تک نہیں جاتی تو بھی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اگر بالغہ گھر میں بھی خوشبو لگائے تو اسے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ نامحرم تک نہ پہنچنے پائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، اسی طرح وہ بچیاں بھی خوشبو لگانے میں احتیاط کریں کہ جو بالغ ہونے کے قریب ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، ایسی لڑکیاں جو بلوغت کے قریب نہیں ہوتی
مگر ان کا کافی قد کاٹ ہوتا ہے، اور اگر یہ خوشبو لگا کر نکلیں تو مرد ان کی طرف کشش کھائے تو ان کا بھی خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بچنا اچھا ہے۔ سوال: مغرب کے بعد عطر لگانا کیسا؟ نیز کیا 4 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کو عطر لگا سکتے ہیں؟ جواب: مغرب کے بعد عطر لگایا جا سکتا ہے۔ دن رات میں کوئی ایسا وقت نہیں جس میں عطر لگانا منع ہو۔ 4-5 سال کی عمر کے بچوں، بلکہ 4-5 دن کے بچوں، یہاں تک کہ 1 دن کے بچے کو بھی عطر لگا سکتے ہیں۔ یہ غلط افواہ ہے کہ مغرب کے بعد خوشبو لگانے سے یا بچے کو خوشبو لگانے سے جنات پکڑ لیتے ہیں یا لپٹ جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جنات خوشبو کی ساری دکانیں لوٹ لیتے۔ معلوم نہیں ان کو خوشبو پسند بھی ہے یا نہیں۔ فرشتوں کو تو خوشبو پسند ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، خلیفہ مفتی اعظم ہند مولانا احمد مقدم رضوی نوری صاحب کا بیان ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بری اور بدبودار چیزوں کی وجہ سے جنات چمٹتے ہیں، خوشبو وغیرہ کی وجہ سے نہیں چمٹتے۔ مغرب کے بعد کچھ دیر کے لیے بچوں اور عورتوں کو باہر نکلنے سے روکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں یا تو وہ دعائیں یاد نہیں ہوتی جو انہیں ایسی مخلوق سے بچائیں، دوسرا ان کے اندر پاکی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جنات وغیرہ چمٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جب رات کا شروع حصہ ہو جائے یا تم شام پاؤ تو اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیلتے ہیں۔ پھر جب رات کی 1 گھڑی گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ دو اور دروازے بند کر دو اور اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان سے مراد موذی جنات اور موذی انسان دونوں ہیں۔ شام کے وقت ہی بچوں کو اغوا کرنے والے زیادہ پھرتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، معلوم ہوا جنات و شیاطین کا اثر بچوں پر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو نکلنے سے روکا گیا ہے۔ سوال: بعض اسلامی بھائی عین نماز سے پہلے دوسروں کو عطر لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ عطر کبھی موافق ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، بعض اوقات عطر کی کوالٹی میں بھی فرق ہوتا ہے، اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ جواب: یہ عمل مشائخ کے یہاں دیکھا ہے، لوگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر عطر موافق نہ ہو تو خود منع کر دے۔ میں نے سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد قادری مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں دیکھا ہے کہ لوگ عطر لگا رہے ہوتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد جانشین قطب مدینہ حضرت مولانا حافظ فضل الرحمن قادری مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی عطر لگاتے ہوئے دیکھا ہے، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت عطر لگواتی ہے۔ تو جس کو عطر موافق نہ ہو یا وہ نہ لگوانا چاہے تو اپنا ہاتھ کھینچ لے۔ سوال: کیا اللہ پاک کے کسی ولی کے مزار پر اچھی نیت کے ساتھ خوشبو لگا سکتے ہیں؟ جواب: مزار پر خوشبو لگانے کا حکم تو کہیں پڑھا نہیں اور نہ مجھے اس مسئلے کا علم ہے، البتہ لوگوں میں یہ بات رائج ہے۔ مزارات پر عطر وغیرہ چھڑکنے کے بجائے اس عطر کی رقم مثلا 100 روپے صاحب مزار کے ایصال ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اس غریب کی دل جوئی بھی ہوگی اور صاحب مزار کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ بھی ہو جائے گا۔ خود غور کیجئے کہ چادر چڑھانے یا عطر چھڑکنے سے زیادہ فائدہ ہوگا یا اس طرح ایصال ثواب کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ البتہ مزار پر چادر چڑھانا اور پھول رکھنا جائز ہے۔ بہرحال مزار شریف یا اس کی چادروں پر جو عطر چھڑکا جاتا ہے اس سے صرف لمحے بھر کے لیے خوشبو آتی ہے، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں عطر چھڑکا گیا تھا، کیونکہ چادر کے اوپر پھولوں کا انبار لگا ہوا ہوتا ہے، اگربتیاں الگ سلگ رہی ہوتی ہیں جس سے عطر کی خوشبو معلوم نہیں ہو پاتی۔ پھر ہر عطر اتنا پاورفل ہو
کہ جس کی خوشبو برقرار رہے ضروری نہیں، بلکہ مزارات پر جو عطر بک رہے ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی خاص کوالٹی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کوئی خاص عطر ہو بھی تو مزار کی چادر پر چھڑکنے کا مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آیا اس سے تعظیم مقصود ہوتی ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے، اور اس طرح عطر چھڑکنے سے تعظیم ہو سکتی ہے یا نہیں۔ عطر چھڑکنے میں احتیاط کیجیے۔ ایک مرتبہ جلوس میلاد کے موقع پر کسی نے مجھ پر عطر چھڑکا جو اڑ کر میری آنکھ میں آ گیا۔ اس کے بعد بقیہ جلوس میں مجھ پر کیا گزری ہوگی یہ ہر سمجھدار شخص سمجھ سکتا ہے۔ خدا جانے اس نے میری تعظیم کے لیے ایسا کیا تھا یا کچھ اور نیت تھی، نہ جانے وہ کیا ثواب لے کر گیا ہوگا۔ ایسے لوگ چھڑکو ہوتے ہیں۔ ان کی پارٹی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی جالی مبارک کے پاس موجود زائرین پر بھی اسپرے کر دیتی ہے۔ میں نے خود ان کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ان کو اس کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ کوئی وہاں سر جھکائے آنکھیں بند کیے کھڑا ہے یا تصور میں کہیں پہنچا ہوا ہے، اور اس چھڑکو پارٹی کے لوگ آ کر اس پر اسپرے کر دیتے ہیں، اور وہ زائر کہیں پہنچا بھی ہوگا تو واپس آ جائے گا، اور یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہم نے زائر روضہ انور کو معطر کر کے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے۔ عطر لگانے میں دوسروں کا لحاظ کیجیے۔ میرا تجربہ ہے کہ بعض خوشبوئیں بعض لوگوں کو موافق نہیں آتی۔ ہزار قسم کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ بعض خوشبوئیں بعض لوگوں کے لیے الرجی کا باعث بھی بن جاتی ہیں کہ وہ خوشبو سونگھتے ہی چھینکیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ خوشبو ان کے سر تک پہنچتی ہے ان کا سر بھی درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارے اپنا سر پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ خوشبو لگانے والا اپنے زوم میں ان کو معطر کرتا ہے، مگر وہ بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں عطر لوگوں کے ہاتھ پر لگانے کا رواج ہے، مگر پھر بھی سامنے والے سے پوچھ کر عطر لگایا جائے۔ کیمیکل والی خوشبو بھی ہوتی ہے جو ہاتھ پر لگائی جائے تو کھال پر لگے ہوئے بال اڑا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ مسجد کی دری پر عطر کی شیشی چھڑکتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کی دری پر دھبا آتا اور اس پر میل جم جاتا ہے۔ یوں عارضی خوشبو کی مہک آئے بھی تو نتیجتاً دری خراب ہو جاتی ہے، تو یہ مسجد کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہی ہوا۔ سوال: خوشبو کے لیے گلاب کا پانی چھڑکنا کیسا ہے؟ جواب: خوشبو حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ گلاب کا پانی چھڑکتے ہیں۔ مجھے اس سے اختلاف ہے، کیونکہ یہ تجربے کی بات ہے کہ محفلوں میں گلاب کا پانی چھڑکنے والے بسا اوقات منہ پر چھڑکتے ہیں، جس سے لوگوں کو راحت نہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کام کیا جائے کہ جس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، یہاں تک کہ اگر 1000 افراد کو آپ کی خوشبو سے مزہ آ رہا ہے اور ایک کہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ سب کو فائدہ ہوتا ہے اور صرف تمہیں تکلیف ہوتی ہے، بلکہ اگر 999 افراد کو فائدہ پہنچانے میں ایک کو تکلیف پہنچتی ہو تو پھر اس ایک کو تکلیف سے بچانے کے لیے اسی کی رعایت کریں گے، اور بقیہ سب کو اس ہلکی پھلکی راحت سے محروم کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، بندہ رات دن تو خوشبوؤں میں ڈبکیاں نہیں لگا رہا ہوتا کہ خوشبو کے بغیر نہ رہ پائے، اور اب اس کو جو مفت کی خوشبو آ رہی ہے اسے آنے دیا جائے، بھلے دوسرے مسلمان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہو۔ یاد رکھیے، مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے بھی شرعی احکام ہیں، اور اگر کسی کو واقعی اذیت پہنچائی گئی ہو تو اس کا حکم گناہ کبیرہ تک جا پہنچتا ہے۔ عطر لگاتے ہوئے اپنی طرح دوسروں کا بھی خیال کیجیے۔ جب بندہ اپنے آپ کو عطر لگاتا ہے تو ہاتھ پر تھوڑی سی لگاتا ہے، اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اگر سفید کپڑے ہوں تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ عطر لگانے سے ان پر دھبا تو نہیں پڑ جائے گا، یہاں تک کہ دھبے سے بچنے کے لیے بے رنگ عطر استعمال کرتا ہے۔
جب عطر استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے اتنی احتیاطیں برتی جاتی ہیں تو پھر عوام کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اسی طرح میں نے کسی کو اپنے اوپر عطر کی پوری شیشی چھڑکتے نہیں دیکھا تو پھر دوسروں پر کیوں چھڑکی جاتی ہے؟ سوال: جمعہ اور عیدین کے دن مساجد میں بعض لوگ خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور جہاں سے گزرتے ہیں لوگ انہیں رقم دیتے ہیں، کوئی 10 روپے دیتا ہے تو کوئی 20 روپے تو کوئی 50 روپے دیتا ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: یہ نئی بات سنی ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ چھڑکاؤ کرنے والا رقم لے یا نہ لے، اس طرح سب پر خوشبو چھڑکنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو اس سے الرجی ہو اور وہ اس سے تکلیف محسوس کرے، پھر اس طرح چھڑکنے میں پرفیوم کا قطرہ کسی کی آنکھ میں چلا گیا تو وہ آزمائش میں آ جائے گا۔ رہی بات رقم دینے کی، تو اگر کوئی اس کے مطالبے کے بغیر اپنی خوشی سے رقم دے دے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر یہ طے ہے کہ خوشبو چھڑکنے والے کو رقم دینی ہوگی، نہ دینے پر یہ برا بھلا کہے گا، یہ درست نہیں، اور تان و تشنی سے بچنے کے لیے کچھ رقم دی تو یہ رشوت ہوگی۔ اس میں اگرچہ دینے والا تو گناہگار نہیں ہوگا کہ اس نے شر سے بچنے کے لیے رشوت دی ہے، لیکن لینے والا ضرور گناہگار ہوگا۔ یہ چھڑکاؤ کرنے کا رواج ختم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، کسی بھی اجتماع ذکر و نعت یا جلسوں میں اس طرح خوشبو کا چھڑکاؤ لوگوں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو ایسا کرتے ہیں وہ اس کو ثواب سمجھتے ہوں، پھر فضا میں چھڑکاؤ کرنا الگ ہے اور کسی بندے پر چھڑک دینا الگ، لیکن جب فضا میں چھڑکاؤ کریں اس وقت بھی یہی خیال رکھیں کہ لوگوں پر آ کر نہ گرے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ اس کے علاوہ بہت سارے کرنے والے کام ہیں، وہ کیے جائیں، اس میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ کرنے والے کام کرو، ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں جا پڑو گے۔ سوال: اکثر کسٹمر یعنی گاہک پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کتنی دیر رہتی ہے؟ تو یہ کہنا کیسا ہے کہ 10 یا 12 گھنٹے رہتی ہے؟ جواب: بعض لوگ خوشبو کے بارے میں یہاں تک مبالغہ کرتے ہیں کہ کپڑے دھو لو گے تب بھی خوشبو نہیں جائے گی۔ بہرحال اگر کنفرم یعنی یقینی پتا ہو کہ خوشبو اتنی دیر رہتی ہے تو پھر بتا دیں۔ میں اس فیلڈ سے کافی وابستہ رہا ہوں۔ دراصل خوشبو کی فکس ٹائمنگ، مقرر وقت بتانا بہت دشوار ہوتا ہے، کیونکہ گرمی میں دھوپ کی وجہ سے خوشبو جلدی اڑ جاتی ہے، جبکہ سردی میں چونکہ دھوپ میں تیزی کم ہوتی ہے اس لیے خوشبو کم اڑتی ہے۔ اگر خوشبو کو چولہے پر رکھ دو تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نام کیا ہے، کیونکہ خوشبو جلنے سے اڑے گی۔ عام طور پر خوشبوئیں اڑ جاتی ہیں کیونکہ ان میں لاسٹنگ یعنی ٹھہراؤ کم ہوتا ہے۔ البتہ بعض خوشبوئیں ایسی ہیں جن میں لاسٹنگ زیادہ ہوتی ہے، ان میں سے ایک سندل بھی ہے۔ بعض خوشبوؤں میں سندل ملائی جاتی ہے تاکہ ان کی لاسٹنگ بڑھے، جیسے گلاب میں لاسٹنگ بہت کم ہوتی ہے، بہت جلدی اڑ جاتا ہے، اس لیے اس میں سندل ملا کر کچھ دیر رکھا جاتا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو جذب کر لیں، پھر اس کی لاسٹنگ بڑھ جاتی ہے۔ بعض خوشبوئیں زمین میں دفنا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض خوشبوؤں کو ملا کر ان کا محلول اور کمپاؤنڈ یعنی مجموعہ بنایا جاتا ہے اور اسے کچھ دن کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، تب جا کر وہ تیار اور استعمال کے قابل ہوتی ہیں۔ اب تو تقریباً خوشبوئیں کیمیکل سے تیار ہوتی ہیں، اصلی خوشبوئیں اب نایاب ہیں۔ اگر کوئی کہے گا بھی کہ یہ اصلی خوشبو ہے تو اعتماد نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانے۔ بعض خوشبو بیچنے والے لکھ دیتے ہیں کہ یہ سپر کوالٹی، عمدہ معیار کی ہے، حالانکہ اس خوشبو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور وہ 2 ٹکے کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ لوگ بس اندھی چلاتے ہیں۔ ہر شخص کو سپر کوالٹی کا مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا۔ نہ جانے یہ لوگ ایسا کیوں لکھتے ہیں۔ اس طرح یہ اپنی آخرت داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں اور اس لکھے ہوئے کو قیامت کے لیے اپنے خلاف گواہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ جو سپر کوالٹی لکھتے ہیں وہ اپنی سپر میں غور کر لیں کہ اگر وہ گھٹیا ہے تو پھر سپر لکھنا جھوٹ ہوگا،
کیونکہ آپ نے دھوکہ دینے کے لیے سپر لکھا ہے۔ پھر بعض لوگ اپنی خوشبوؤں کے طرح طرح کے نام بھی رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسی بھی چیز ہو، مٹی ہو یا سونا ہو، آپ بتا دیں۔ اگر پوچھے کہ کتنی دیر خوشبو رہے گی، تو اگر آپ کو کنفرم یعنی یقینی پتا ہو یا خود تجربہ کیا ہو تو بتا دیں کہ اندازاً اتنے گھنٹے خوشبو رہے گی۔ بعض اوقات کمپنی بدلنے سے بھی خوشبو کی کوالٹی بدل جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بار کوئی کمپاؤنڈ مجموعہ بنایا، اسی فارمولے سے جب آپ دوبارہ کمپاؤنڈ بنائیں گے تو کچھ نہ کچھ فرق پڑ جائے گا۔ سوال: اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب: اکثر لوگ تو یہ بات نہیں کہتے، کوئی کہتا ہے۔ بہرحال روزے میں خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال: عطر بیچنے والے عطر چیک کروانے کے لیے عطر کی شیشی سے کئی لوگوں کے ہاتھوں پر عطر لگاتے ہیں، تو اس طرح اس میں سے کچھ عطر کم بھی ہو جاتا ہے، تو کیا اس طرح کچھ کم وزن والی شیشی کو پورا وزن بتا کر بیچنا درست ہے؟ جواب: اس طرح کا عرف تو ہے کہ عطر بیچنے والے وزن کا کہہ کر نہیں دیتے، بلکہ اس طرح بیچتے ہیں کہ یہ بوتل اتنے کی ہے، لیکن وزن کا کہہ کر بھی عطر بیچتے ہیں۔ مثلا پہلے تولے کے حساب سے عطر بکتا تھا کہ آدھا تولا ہے، مگر اب گرام کے حساب سے بکتا ہوگا۔ مثلا یہ 5 گرام کی بوتل اتنے کی ہے، حالانکہ اس میں سے 1 گرام نکل چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح بوتلوں میں بھی مسائل ہوتے ہیں کہ بعض بوتلوں کے پیندے موٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں عطر کم جاتا ہے۔ اس لیے وزن کے بجائے یہ کہہ کر عطر بیچنے میں عافیت ہے کہ یہ شیشی اتنے کی ہے۔ عطار کیسے بنا؟ سوال: آپ کو عطار کیوں کہا جاتا ہے؟ نیز آپ نے عطر کا کام کیسے شروع کیا؟ اس سوال کا دوسرا حصہ شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہی عطا فرمودہ ہے۔ جواب: اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں پہلے عطر بیچتا تھا اور میں یہ سمجھا کہ شاید عطر بیچنے والے کو عطار کہتے ہیں، اس لیے میں نے اپنا تخلص عطار رکھ لیا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ دعوت اسلامی کا وجود بھی نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ دیسی دوائیں بیچنے والے پنساری کو عطار کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب کے مصنف شیخ فرید الدین عطار کا نام پڑھا تو وہ مجھے پسند آ گیا، اس لیے اللہ کے ایک ولی کی نسبت سے یا اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے تذکرہ نگار کی نسبت سے میں نے یہ تخلص اپنا لیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ عرب دنیا میں ایک بہت بڑی فیملی ہے جس کا سرنیم عطار ہے۔ عطر کا کاروبار۔ عطر کے کاروبار کی ترکیب یوں بنی کہ جن دنوں میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا تو میں نے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس سلام کے 11 اشعار عرض کیے: سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جیلاں کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو۔ پھر کسی طرح 30 روپے جمع کر کے فریم میں لگانے والے 1000 خوبصورت پرچے چھپوا کر مفت تقسیم کیے اور اس پر نور مسجد کا ایڈریس بھی لکھ دیا کہ یہاں سے مفت حاصل کریں۔ ایک روز کہیں دور سے کلین شیو نوجوان ایڈریس پڑھ کر میرے پاس آیا اور مجھ سے وہ پرچہ مانگا۔ میں الحمدللہ شروع سے ہی ملنسار ہوں اور میری عادت تھی کہ کوئی بھی آ جاتا تو اس سے محبت، ملنساری اور حسن اخلاق سے پیش آتا تھا، لہذا میں نے اسے اپنے حجرے میں بٹھا لیا۔ میرا حجرہ تقریباً ایک چارپائی جتنا چھوٹا سا کمرہ تھا جو مجھے مسجد کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ اس وقت یہی کمرہ میری کل کائنات تھی، اسی میں میری کتابیں رکھی ہوتی تھیں اور وہیں میں اپنے کپڑے دھو کر رسیاں باندھ کر انہیں سکھاتا تھا۔ جب اس نوجوان سے میری بات چیت ہوئی تو اس نے بتایا کہ میری عطر کی ہول سیل کی دکان ہے۔ اس نے عطر کی ایک بڑی شیشی کا تحفہ بھی خوش ہو کر مجھے پیش کیا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ عطر کی دکان سن کر میرے منہ میں پانی آ گیا کہ یہ تو عطر والا ہے اور مجھے ویسے بھی عطر لگانے کا بہت شوق ہے،
جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے عطر کا شوق ہے تو اس نے مجھے اپنی دکان کا ایڈریس دے دیا۔ یہ نوجوان میمن تھے اور غوث پاک سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ جب میں نے ان کی دکان پر پہنچ کر ان سے عطر خریدا تو پتہ چلا کہ ہول سیل میں عطر بہت سستا ملتا ہے، کیونکہ میں ₹2 میں چھوٹی سی شیشی لیا کرتا تھا، لیکن اس نے اتنے میں بہت بڑی شیشی دے دی تھی۔ چنانچہ میں نے ان سے ہول سیل میں عطر خریدا اور خالی شیشیوں میں بھر کر بیچا۔ ان دنوں میں مجموعہ بہت شوق سے لگاتا تھا، پھر موتیا، گلاب، چنبیلی اور مختلف ورائٹی کے عطر بھی خریدنے شروع کیے اور ایک بیگ میں ڈال کر پھیری لگا کر بیچنے لگا۔ الحمدللہ مجھے اب بھی عطریات کا کچھ نہ کچھ تجربہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات یہاں ختم ہوئے۔ خوشبو کی سنتیں اور آداب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے خوشبو کی سنتیں اور آداب کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کیجئے۔ 4 چیزیں نبیوں کی سنت میں داخل ہیں: نکاح، مسواک، حیا اور خوشبو لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا تحفہ رد نہیں فرماتے۔ نماز جمعہ کے لیے خوشبو لگانا مستحب ہے۔ نماز میں رب سے مناجات ہے تو اس کے لیے زینت کرنا، عطر لگانا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عمدہ خوشبو استعمال کرتے اور اسی کی دوسروں کو بھی تلقین فرماتے۔ ناخوشگوار بو یعنی بدبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے۔ مردوں کو اپنے لباس پر ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کی خوشبو پھیلے مگر رنگ کے دھبے وغیرہ نظر نہ آئیں۔ عورتوں کے لیے مہک کی ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ وہ خوشبو اجنبی مردوں تک پہنچے۔ اگر وہ گھر میں عطر لگائیں جس کی خوشبو خاوند یا اولاد ماں باپ تک ہی پہنچے تو حرج نہیں۔ اسلامی بہنوں کو ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے جس کی خوشبو اڑ کر غیر مردوں تک پہنچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشک سر اقدس کے مقدس بالوں اور داڑھی مبارک میں لگاتے ہیں۔ ایئر فریشنر کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔